اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عوامی بات۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں لورا مدرسہ اسلامیہ میں اور ہمارے ساتھ ہمارے بہت پیارے مہمان مولانا عمیر عباسی صاحب موجود ہیں، اور آج ہم اپنے پروگرام عوامی اصلاح کے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور کچھ نئے سوالات لائے ہیں، اور آج ہمارا موضوع قربانی اور اس کا مسنون طریقہ ہے، اور اسی حوالے سے ہم اپنے مہمان سے کچھ سوالات کریں گے۔ تو آئیے اپنے مہمان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم عمیر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے عمیر بھائی؟ آپ کے ٹھیک ہیں؟ عمیر بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا۔ جی جزاکم اللہ۔ عمیر بھائی، جیسے آپ کو موضوع بتایا قربانی ہے، اس کا مسنون طریقہ ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے، یعنی کن پر قربانی واجب ہے؟ جی یہ ذرا سوال آپ کا ماشاءاللہ دو اعتبار سے اہم ہے۔ ایک تو قربانی جن لوگوں پر فرض ہے تو ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے، دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب اور قربانی کے نصاب کے درمیان فرق کو سمجھنے کے لیے بھی اس نصاب کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کے اندر ہم عام طور پر 4 قسم کے مالوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ایک ہے سونا، دوسرا چاندی، تیسرا نقدی اور چوتھا مال تجارت۔ مال تجارت یعنی جس سامان کو بیچنے کی نیت سے خریدا جائے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تو ہم ان 4 مالوں کو مد نظر رکھتے ہیں، اور ان میں سے بعض یا کل کو ملا کر ان کی مالیت جب 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر پہنچ جائے، یعنی آج کل کے حساب سے تقریباً 57,000 روپے، اور اس پر سال بھی گزر جائے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن قربانی اور صدقۃ الفطر کے اندر ہم صرف 4 مالوں کو مد نظر نہیں رکھتے، بلکہ ساتھ ایک 5واں مال جو ضرورت سے اضافی مال ہوتا ہے گھر کے اندر، اور وہ سال بھر استعمال نہیں ہوتا، تو ان 5 مالوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ساتھ ضرورت سے اضافی مال۔ ابھی ان 5 مالوں میں سے بعض یا کل کی مالیت جب 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر پہنچ جائے، یعنی 57,000 روپے، اور اس پر ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں سال بھی گزرنا ضروری نہیں، بس جس کے پاس یہ مالیت 57,000 روپے پہنچ جائے اور قربانی کے 3 دنوں یعنی 10 ذوالحجہ، 11 اور 12 اس میں اس کے پاس یہ مال موجود ہو، تو پہلے سے انتظام کر کے رکھے کہ وہ اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی عام طور پر نہ سمجھ ہونے کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ گھر میں مختلف بہت سارے افراد پر 2-4 افراد پر بعض دفعہ قربانی واجب ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایک ہی ادا کرتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ بس ہمارے گھر کی طرف سے ادا ہوگی۔ یہ ذرا غلط فہمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے ہے۔ جیسے نماز ہر عاقل مسلمان مرد و عورت پر الگ الگ فرض ہے، میری نماز کی وجہ سے آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، آپ کو الگ سے ادا کرنی پڑے گی۔ ایسے ہی جو صاحب نصاب ہوگا قربانی کے مسئلے کے اندر، تو گھر کے 5 افراد ہیں تو 5 افراد کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ الگ الگ ہر آدمی نے اپنے نصاب کو الگ الگ سے مد نظر رکھنا ہے۔ تو اس طرح سے جتنے افراد کے اوپر بھی نصاب واجب ہوگا، نصاب ہوگا، تو وہ قربانی ان کے ذمے واجب ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال مولانا صاحب یہ ہے کہ جیسے قربانی میں جانور ہوتے ہیں، کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ جی، قربانی میں 6 قسم کے جانوروں کی قربانی درست ہے۔ ایک تو ہے بیڑ مینڈا، دوسرا دمبا دمبی، تیسرا بکرا بکری، اور چوتھا گائے بیل، اور 5واں بھینس بھینسا، اور چھٹا اونٹ اونٹنی۔ یہ 6 قسم کے جانوروں کی قربانی درست ہے۔ البتہ اس میں عمروں کا شریعت نے اس طرح سے لحاظ رکھا ہے کہ جو بیڑ مینڈا اور دمبا دمبی ہے، یہ اگر سال سے کم بھی ہیں، 6 مہینے سے اوپر اور سال سے کم ہوں، لیکن اگر ان کو دوسرے بیڑ مینڈا دمبا دمبی کے درمیان کھڑا کیا جائے تو فرق معلوم نہ ہو کہ یہ سال کے ہیں یا اس سے کم عمر کے ہیں، تو ان کی قربانی سال سے کم عمر پر میں بھی جائز ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بکرا بکری ہے اس میں اسلامی مہینے کے اعتبار سے پورے سال کا ہونا ضروری ہے۔
اسی طرح گائے بیل ہے اور بینس بینسا، اس میں 2 سال کی عمر پوری ہونا ضروری ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، اور اونٹ اونٹنی کے اندر پورے 5 سال اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پورا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر بھی ایک غلط فہمی ہے کہ بینس بینسا اور گائے بیل کے اندر دانتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہ جو دانتوں کو مد نظر کے نچلے دانت سامنے والے 2 نہیں ہوں گے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بس قربانی اس کی جائز ہے۔ تو یاد رکھیں کہ عمر کا ہم حساب لگائیں گے، عمر کا پورا ہونا ضروری ہے 2 سال۔ بعض دفعہ دانت یہ تو ماحول کے اعتبار سے اور اپنے علاقے کی تمدن کے اعتبار سے بعض دفعہ 2 سال سے پہلے بھی دانت گر جاتے ہیں، بعض دفعہ 2 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں، دانت نہیں گرتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے مد نظر نہیں رکھنا ہے، یہ ایک تجرباتی چیز ہے۔ لوگوں نے یہ ایک تجربے سے یہ محسوس کیا کہ 2 سال کی عمر میں دانت عام طور پر گر جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی گر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی گر سکتے ہیں۔ اصل عمر کو دیکھنا ہے کہ 2 سال کی عمر پوری ہو جائے گائے بیل بھینس بھینسا میں، اور اونٹ اونٹنی میں 5 سال کی عمر پوری ہو جائے تو بس اس کی قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال مولانا صاحب آپ سے یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور حلال جانور میں کون کون سی چیزیں استعمال کرنا ناجائز ہے؟ جی، یہ بھی سوال اہم ہے۔ عام طور پر ذبح کا مسنون طریقہ ذبح ہو جاتا ہے، حلال جانور ہو جاتا ہے، لیکن مسنون طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم ذبح جس جانور کو کرنے جا رہے ہیں تو ذبح کرنے سے پہلے چھری اور جس آلے سے ہم ذبح کرتے ہیں تو وہ آلہ تیز دار ہو، یعنی تیز ہو، جانور کے سامنے اس کو تیز نہ کیا جائے۔ پھر اس جانور کو ہم دائیں کروٹ کے بل لٹائیں۔ بائیں کروٹ کے بل عام طور پر لٹایا جاتا ہے، لیکن ہم نے اپنے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب زیدہ مجدہم کو دیکھا ہے قربانی کے موقع پر کہ ایک صاحب نے بائیں کروٹ کے بل جانور کو لٹایا تو انہوں نے فرمایا کہ دائیں کروٹ کے بل لٹا کر ذبح کرنا یہ مسنون ہے۔ تو دائیں کروٹ کے بل لٹا لیا جائے اور اس کے بعد ذبح کرنے والا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے گلے کے درمیان سے اس طرح سے ذبح کرے کہ گلے کے اندر 4 رگیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک تو کھانے غذا کی نالی ہوتی ہے، اور ایک نرخرا جس سے سانس لیتا ہے جانور وہ ہوتی ہے، اور دائیں بائیں 2 خون کی نالیاں موٹی ہوتی ہیں۔ تو ان 4 میں سے 4 کٹ جائیں تو بہتر ہے، اور اگر 3 بھی کٹ جائیں تو وہ جانور ذبح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ 3 رگیں یا 4 کٹ جائیں تو بس جانور حلال ہو گیا، ذبح ہو گیا۔ کچھ دیر رک کر ٹھنڈا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹھنڈا ہونا، یعنی روح جب نکل جائے تو اس کے بعد باقی عمل شروع کیا جائے۔ یہاں پر بھی ایک کوتاہی یہ کی جاتی ہے کہ جب ذبح ہو جاتا ہے اس کے بعد جانور کی گردن توڑ کر نیچے ہڈی کے اندر چھری گھونپی جاتی ہے، یہ ذرا مکروہ عمل ہے۔ اس کی وجہ سے گوشت تو حرام نہیں ہوتا ہے، البتہ یہ چونکہ جانور کو بہت زیادہ اذیت پہنچانا ہے اس وجہ سے یہ عمل مکروہ ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اچھا، دوسرا اس میں یہ جز ہے آپ کے سوال میں کہ جانور جو حلال جانور ہو جاتا ہے، ذبح ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر 7 چیزیں ناجائز ہیں، اس کو استعمال میں نہیں لانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ذبح کرتے وقت جو بہنے والا خون ہوتا ہے گردن سے، اس خون کو کسی طور پر ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پر نر کی شرمگاہ، تیسرے نمبر پر مادہ کی شرمگاہ، اور چوتھے نمبر پر خصیتین، اور 5ویں نمبر پر مثانہ، چاہے نر کا ہو چاہے مادہ کا، اور 6 نمبر پر غدود، اور 7ویں نمبر پر پتا جو زہر کی تھیلی ہوتی ہے۔ ان 7 چیزوں کو کسی طور پر ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اعضاء جوارے ہیں ان کو کھا بھی سکتے ہیں، دیگر استعمال میں بھی لائے جا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عمیر بھائی، آپ نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے، عوام کی اصلاح بھی انشاءاللہ اس سے ہوگی۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب بھی ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم سوال، یہ قیمتی سوال لوگوں تک پہنچ سکے، تاکہ وہ ان پر عمل کر سکیں اور مسنون طریقے سے قربانی کر سکیں۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔